مرتد دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک مرتد وہ ہوتا ہے جو علل اعلان کہتا ہے مجھے ایمان پسند نہیں, مجھے اسلام پسند نہیں, آج سے میں کافر ہو گیا, آج سے میں نے اپنا نام بدل لیا. یہ مرتد تو پچھلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے. اگر کوئی ایمان سے پھرتا معلوم ہو جاتا یہ عیسائی ہوا, یہ کافر ہوا, یہ انگریز ہوا. لیکن آج مرتد بھی ہو رہے ہیں لیکن اپنا نام بھی نہیں بدل رہے ہیں, مرتد بھی ہو رہے ہیں, حج کو بھی جا رہے ہیں, مرتد بھی ہو رہے ہیں اور زکات بھی دے رہے ہیں, مرتد بھی ہو رہے ہیں, مساجد کی تعمیر بھی کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے اسلامی ادارے, ہماری مساجد, ان کے ذمہ دار ہیں داڑھی مڈے اور امام کو کہتے ہیں کیا ضرورت سود کے خلاف بولنے کی, مہینے کا بول کو چلو نا. یہ کیا ہے؟ مرتد, اعتقادی مرتد ہیں یہ لوگ. ارے سود کی برائی مسجد کے اندر نہیں کی جائے گی تو تیرے اماں کے قبر کے پاس کی جائے گی. مساجد کی حالت دیکھو, مدارس کی حالت دیکھو. انہوں نے کہا کہ مسجد کا چودھری بننے دو, مسجد کا متولی بننے دو, داڑھی مڈے بننے دو, سود خور بننے دو, لیکن اندر سے ایمان کو کھوکھلا کر دو, اعتقاد کو کھوکھلا کر دو. امام کو اس کا غلام بنا کر رکھ دو کہ امام ہر جمعہ سے پہلے اس سے مشورہ کرے کہ سیکریٹری صاحب آج کون سے عنوان پر بولنا, کہیں تمہارے گھرانے میں شادی تو نہیں ہوئی ہے کہ میں شادی کے رسوم کے بارے میں بول دوں تمہیں برا لگ جائے, تمہارے گھرانے میں چہلم تو نہیں ہوا کہ چہلم کے بارے میں بول دوں تمہیں برا لگ جائے. یہ سازش چل رہی ہے. قربانی کے جانوروں کی تعداد بڑھ گئی, حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی. اندرونی طور پر اسلام کی جو روح ہے, اسلام کی جو اسپرٹ ہے, اسلام کی جو طاقت ہے, اسلام کی جو قوت ہے, اس قوت کو ان عیسائی کانوینٹوں نے سلب کر لیا. ذہن بنا بنا کر تاریخ کو مست کر کر ایک ایک جملے سے بھی ہمارے ذہنوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک دیکھیے, ہمارے والد آئے ہوں, ہمارے ابا حضور آئے ہوں, ایک تعارف کا انداز تو یہ ہے یہ ہمارے والد محترم ہیں, یہ ہمارے ابا جان ہیں, تو سامنے والے کے دل میں اچھے اثرات پڑتے ہیں صرف انہی الفاظ کی وجہ سے کہ میں نے ابا جان کہا, میں نے والد محترم کہا, میں نے ان کو ابو کہا, تو سامنے والا سمجھتا ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور ایک انداز یہ ہے یہ میرا باپ ہے, تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے ضرور اس کے پر ظلم کیا ہوگا, ستم کیا ہوگا, تبھی تو اس کے دل میں اتنا عناد ہے. باپ کہیں تو بھی وہی بات ہے, ابو جان کہیں وہی بات ہے, ابا جان کہیں وہی بات ہے, والد محترم کہیں وہی بات ہے, لیکن ایک لفظ کے ہیر پیر سے سامنے والے کا دل اثر انداز ہوتا ہے. کہے میرا باپ ہے, یہ میرا باپ ہے, دیکھو کھڑا ہے, تو سامنے والا برا سمجھتا ہے. لیکن جب کہیں والد محترم, اس کے اچھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ گئے, تو اسلامی زبان یہ ہے کہ آپ کے تعلق سے کہا جائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کر مدینہ گئے. اس میں کتنی عزت ہے, سامنے والے کے دل میں کتنا اکرام اور کتنا احترام پیدا ہوتا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پڑھانے والا عیسائی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو یوں کہے کہ مکے میں 10 سال رہنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بھاگ کر مدینہ چلے گئے. وہ کبھی ہجرت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے, وہ لفظ استعمال کریں گے بھاگ کر چلے گئے. جب باپ عالم کے پاس نہیں جاتا, اماں کبھی عالم سے مسئلہ نہیں پوچھتی, اماں نے کبھی بال کٹانے سے پہلے کسی عالم سے فتویٰ لیا تھا, اماں نے کبھی 16 سینٹی میٹر کی چولی پہننے سے پہلے کسی دارالفتاء سے فتویٰ منگایا تھا, اماں نے کبھی دیور کے ساتھ مل کر سنیما جانے سے پہلے کبھی کسی عالم سے, مفتی سے, علامہ سے فتویٰ لیا تھا, کس اماں نے کبھی شوہر کی غیر موجودگی میں عاشق سے بات کرتے ہوئے اور اپنے جو ہے بوائے فرینڈ سے کالج کے زمانے کے بات کرتے ہوئے جب ماں نے نہیں پوچھا اور باپ نے جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے, قوم کا مال ہڑپ کرتے ہوئے, ہضم کرتے ہوئے, خیانت کرتے ہوئے, مردوں کی ہڈیاں بیچتے ہوئے, کفن بیچتے ہوئے, زندوں کا خون پیتے ہوئے, ماں نے نہیں پوچھا, باپ نے نہیں پوچھا, یہ کیوں پوچھے گا؟ جب اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بھاگ کر مکے سے مدینہ چلے گئے, تو اب یہ ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں آتا ہے. ہیٹ کی عظمت پی سے پگ ہی کیوں بتایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں خنزیر نجس العین ہے, اس کا تھوک بھی ناپاک ہے, اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے, اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے, اس کا خون بھی ناپاک ہے, اس کی جلد بھی ناپاک. پی سے ہزاروں چیزیں آتی ہیں,
لیکن پی فار پگ ہی کیوں بتایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب ایک بچہ رٹے گا پی فار پگ پی فار پگ، اب یاد کرنا ہے 100 مرتبہ کہے گا. جب ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے تو اس کی گھنونا پن، اس کی نفرت دل عظمت دل سے نکل گئی، امامے کی محبت نکل گئی. جان بوجھ کر اس قسم کا سبق پڑھایا جاتا ہے، اس قسم کا درس دیا جاتا ہے. نماز پر پابندی لگائی جاتی ہے، پاکی پر پابندی لگائی جاتی ہے، اور جمعہ پر پابندی لگائی جاتی ہے. یہ ایک سازش کا جال